बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से वीलाग के साथ आबिद अयूब अवान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, अदालती और अस्करी महाजों से आज अहम खबरें एक साथ हैं जो आपके साथ इस वीलाग में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो सियासी अहम खबरें हैं वो दुबई में जो अहम मुलाकातें इस वक्त जारी हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से। इस वक्त दुबई में नवाज़ शरीफ मौजूद हैं जो कि एमिरेट्स हिल्स में उनको रिहाइश दी गई है और शाही प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है। और नवाज़ शरीफ दुबई से हज के लिए रवाना होंगे और फिर वापस अबू ज़हबी आएंगे और उसके बाद लंदन फिर चले जाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के जो आला क़यादत है उसकी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की जो मीटिंग हो रही हैं उसकी जो खबरें हैं, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि उनके दरमियान कोई अगले आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पंजाब में गिलानी ख़ानदान, रावलपिंडी से राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा जैसे जो लोग हैं, इनके लिए पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा ना करे। ये खबरें हैं, लेकिन इन खबरों में अभी तक कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि ये खबरें तो तब ही होंगी जब इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो जाएगी। तो सबसे जो अहम मामला है वो डिस्कशन जो हो रही है वो इंतखाबात के हवाले से हो रही है कि इंतखाबात कब करवाए जाएँ, क्योंकि अभी जो कौमी असम्बली की मुद्दत है वो 13 अगस्त को ख़त्म हो जानी है। तो उसके बाद फिर इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शंस कब करवाए जाएँ, और ये असम्बली अगर एक दो दिन 13 अगस्त से पहले तहलील कर दी जाती है तो 90 दिन का टाइम मिल जाएगा इंतखाबात के हवाले से। तो सबसे पहले तो अभी ये एडजस्टमेंट होनी है, इस हवाले से बातचीत ज़रूर हो रही है कि इंतखाबात कब करवाए जाएँ। और अगला जो अहम मामला है कि इंतखाबात के बाद वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, तो उसमें पीपल्स पार्टी आसिफ ज़रदारी चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उनकी अच्छी ग्रूमिंग हो चुकी है और वो इस काबिल हो चुके हैं कि उनको अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। जबकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या चाह रही है, वो ज़ाहिर है यही चाह रही है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो उनके लिए सूटेबल वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो एक तो कोई मसला नहीं करते, जो बिरूनी मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी नहीं करते, जो बिरूनी ममालिक के साथ जिस तरह ताल्लुकात रखने होते हैं तो वो कोई इस तरह की लड़ाई झगड़े वाले मामलात या कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। तो उनके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट है शहबाज शरीफ। बहरहाल ये भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सबसे अहम जो मामला है वो इंतखाबात होने हैं कि इंतखाबात कब हों। ज़ाहिर है आइन के मुताबिक तो अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ खुद क्लियर नहीं है कि क्या 2023 में इलेक्शन होंगे, और अगर होंगे तो वो वतन वापस आएंगे और उसके बाद अपनी कैंपेन जो है इलेक्शन की वो चलाएंगे। तो इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये भी एडजस्टमेंट कर रही है पंजाब में कि काफली को कितनी सीटें दी जाएँ, या इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी नई पार्टी आ रही है उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। तो इस हवाले से अहम मुलाकातें हो रही है। नवाज शरीफ वहाँ पे दुबई में अहम मीटिंग्स कर रहे हैं, जो बिज़नेस के हवाले से मुआशी और सियासी जो मामलात हैं उन पर उनकी अहम बैठकें इस वक्त जारी हैं। और आज भी खबर है कि एक अहम मुलाकात आज रात भी मुतवक्की है। और लेकिन ये सारी जो मामलात हैं, जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो दो बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं, जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान अगले इंतखाबात या अगले जो सियासी महाज पर किस तरह से आगे साथ चलना है, इस वक्त वो इत्तेहादी भी हैं, लेकिन इलेक्शन आने तक इनके ये इत्तेहादी जो है ये इत्तेहाद के में फूट भी पड़ सकती है। और ये जो अभी इस वक्त के हलीफ हैं ये इनको हरीफ बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इंतखाबात के आने तक ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबान भी हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ें चल रही हैं जो सियासी हवाले से बातें हो रही हैं। और इसके अलावा जो एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज के लिए रवाना हो गए हैं, और जो कायम मकाम सदर हैं सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी, उन्होंने आज एक अहम जो इलेक्शन एक्ट बिल है उसको मंजूर कर लिया है, उस पर दस्तखत कर लिए हैं। और अब इस इलेक्शन एक्ट के तहत जो इंतखाबात की तारीख देने का मामला जो इख्तियार सदर मुमलिकत के पास था वो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है कि इलेक्शन कमीशन अब तारीख देगा कि इंतखाबात मुल्क में
کب ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اس الیکشن ایکٹ میں 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی کی جو میعاد تھی اس کو 5 سال مقرر کر دیا گیا۔ یہ بھی اب ایک ایکٹ بن چکا ہے بل کا کہ جو نااہلی ہے 62(1)(f) کے تحت نواز شریف اور جہانگیر ترین کی جو نااہلی ہوئی تھی اس میں 5 سال کی مدت رکھ دی گئی، جس سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو اگلے الیکشن میں فیور ملے گی، وہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو عدالتی محاذ پر اس وقت سماعت ہو رہی ہے، بڑا اہم کیس چل رہا ہے 9 مئی واقعات میں جو عناصر ملوث تھے، وہ ان کا تعلق ملٹری سے ہو یا سویلینز سے ہو، تو ان کے جو مقدمات ہیں، ٹرائلز ہیں، وہ فوجی عدالتوں میں چلنے کے حوالے سے جو کمانڈرز اینڈ فارمیشن کانفرنس میں فیصلہ ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا کہ یہ فوجی عدالتوں میں جو سویلین کے ٹرائلز ہونے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے یا ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے بھی جو سماعت ہو رہی ہیں اس میں سے پہلے جو 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس میں سے 2 ججز قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق محمود نے خود کو الگ کر دیا تھا۔ اس کے بعد آج جب سماعت ہوئی تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا، جب جسٹس منصور آوان اٹارنی جنرل نے روشنم پر آ کر ان پر سوالات اٹھائے کہ ان کا جو پیٹیشنر ہے یا اس مقدمے میں جو درخواست گزار ہے تو وہ رشتہ دار ہے جسٹس منصور علی شاہ کا۔ تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا ہے، اور اب ایک 6 رکنی بینچ رہ گیا ہے جس نے ابھی فیصلہ کرنا ہے، اور یہ سماعت ملتوی ہو گئی کہ آئندہ مشاورت کر کے اب کل اس کی سماعت ہوگی، تو اس میں اب یہ 6 رکنی لارجر بینچ سماعت کرتا ہے یا مزید اس میں کچھ ججز شامل کیے جائیں گے۔ یہ ایک عدالتی محاذ پر خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ جو معاشی حوالے سے خبریں ہیں کہ جو پاکستان کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہونا ہے تو وہ 30 جون تک سٹاف لیول کا جو معاہدہ ہے وہ سائن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک IMF کی بورڈ میٹنگ ہوگی، اور اس میں امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان IMF کی جو ڈیل ہونی ہے وہ ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے بھی جو شرح سود ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ بھی IMF کی ایک ڈیمانڈ تھی، ایک شرط تھی جو کہ پاکستانی حکومت نے اس کو منظور کر لیا ہے، اور جو بجٹ ہے وہ بھی پاس ہو گیا ہے، اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو عسکری محاذ پر ایک اہم آج DG ISPR چودھری ارشد ہیں، انہوں نے آج ایک جو اہم پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے 9 مئی میں جو ملوث افراد ہیں، چاہے ان کا تعلق سویلین سے ہو یا ملٹری سے ہو، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی ہے، اور جو ملٹری کورٹس ہیں وہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں، وہ ابھی 9 مئی واقعات کے بننے پر ایک دم نہیں بن گئی ہیں، بلکہ پہلے سے وہ کام کر رہی ہیں، اور یہ 17 ملٹری کورٹس ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، اور یہ جو 102 لوگ ہیں ملوث افراد ہیں 9 میں واقعات میں، ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے جو DG ISPR ہے انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ اس حوالے سے فوج میں جو اس پر جو ملٹری کے اندر سے جو لوگ تھے، یہ پوری ایک بغاوت تھی، مسلح بغاوت تھی 9 مئی میں، اور جس میں واضح ثبوت ہیں ان کے پاس۔ تو اس میں جو ملوث افراد ہیں وہ ان کا تعلق چاہے ملٹری سے ہو یا سویلین ہو، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، اور ان کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آرمی میں جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں، 3 میجر جنرل ہیں اور 7 بریگیڈیئرز ہیں جو اس 9 میں واقعے میں ملوث پائے گئے ہیں، تو ان کو جو لیفٹیننٹ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ان کو اپنی ملازمت سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ ایک سوال کیا گیا ISPR کے جو ہیں ان سے جب سوال کیا گیا کہ عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں جو عمران خان نے جو ایک ذہن سازی کی ہے، جو لوگوں کو اکسایا ہے فوج کے خلاف، تو یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ عمران خان نے جو جس طرح سے ذہن سازی کی ہے فوج کے خلاف، بغاوت پر اکسایا ہے لوگوں کو، اس ساری باتوں کے بعد ہی یہ 9 مئی والا واقعہ پیش آیا ہے۔
اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ ملوث ہیں، تو اس پر انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ کس طرح سے جو انٹیلیجنس حکام ہیں، انٹیلیجنس جو ادارے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے ہی اداروں پر اس طرح سے وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، یا شہداء کے جو ہے ان پر وہ ٹارگٹ ان کو کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے پر انہوں نے واضح آج ایک بریفنگ دی ہے، جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ملوث افراد ہیں 9 مئی میں، ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، بلکہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور آرمی میں تو جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، ان کو اپنے عہدے سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ملٹری سے تعلق رکھنے والے ایک ماں ہیں، بیٹا ہے، داماد ہیں، ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبریں ہیں کہ اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ مزید جو سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم معاملہ ہے وہ انتخابات ہیں، کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ کیا طے ہوتی ہے۔ وہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، ان میں یقیناً اسی بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خبریں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آج کے اس ویلاگ میں۔ اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے اگلا ویلاگ وہ دیکھتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔